اچھا، اب عدالت یہ کہتی ہے کہ ریاستی طور پر ان کا کوئی ایک ایسا وکیل ہو جو کہ ان کو ریاست کی طرف سے لگائے گئے اسلام آباد راولپنڈی میں وہ دھند کا مسئلہ ہے کہ جس کی بنا پر جج صاحب کو بھی کبھی تاخیر سے آنا پڑتا ہے. انہیں فائل چھین کر دیوار پر ماری اور غصے میں آ گئے. اس کے بعد پھر جج ابو الاسناد محمد ذوالقرنین صاحب سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جس انداز سے ایک جو معاملہ جس کو کہا گیا، جس کو بڑا ہنسی میں اڑایا گیا کہ ہیلو کرنل میں بات کر رہا ہوں. السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز. عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں. آج اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت کے دوران شاہ محمود قریشی صاحب کی لڑائی ہو گئی ہے. کس سے لڑائی ہوئی اور انہوں نے کیوں لڑائی کی، کیا ان کے ایکشنز تھے، اس پر بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں. دیکھیے، اور اس کیس میں ایک دوسری بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے گزشتہ روز ایک جو سماعت ہوئی اس میں سائفر کیس کی سماعت کا حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے، جس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے لیے اسٹیٹ ڈیفینس کونسل مقرر کر دیے گئے ہیں. یہ کیوں کیے گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق چیئرمین عمران خان صاحب اور ظاہر ہے ان کے ساتھ جو اس وقت قید ہیں اڈیالہ میں شاہ محمود قریشی صاحب، ان کے جو وکلاء تھے وہ عدالت میں نہیں آ رہے تھے. 3 سماعتیں ہو چکی ہیں ایسا بتایا جا رہا ہے. خصوصی عدالت کے جج ابو الاسناد ذوالقرنین کی جانب سے جاری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ملزمان کی جانب سے کوئی بھی سینئر وکیل عدالت پیش نہیں ہوا. سماعت 12:30 بجے دوبارہ شروع کی لیکن کوئی سینئر وکیل پیش نہ ہوا. اور اب ظاہر ہے جو وکلاء ہیں وہ اپنی توجیحات بتا رہے ہوں گے کہ وہ کیوں نہیں آئے، کیسے نہیں آئے، لیکن آنا چاہیے. بالکل ان کو پیش ہونا چاہیے. بہت بڑا جو کیس ہے، جو کہ آپ کے موکل ہیں وہ اس وقت مشکل میں ہیں، تو آپ کو پروسیڈ کرنا چاہیے. حکم نامے کے مطابق حقائق اور حالات کے پیش نظر ملزمان کے وکلاء کو کئی مواقع فراہم کیے. عدالت کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا کہ اسٹیٹ ڈیفینس کونسل مقرر کرے. یعنی کہ اب عدالت کے پاس یہ آپشن نہیں بچا کہ ان وکلاء کو مزید کنٹینیو کیا جائے. اب عدالت یہ کہتی ہے کہ ریاستی طور پر ان کا کوئی ایک ایسا وکیل ہو جو کہ ان کو ریاست کی طرف سے لگائے گئے الزامات کے مطابق، یعنی کہ الزامات کے خلاف جرا کرے اور کہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کے خلاف جو مقدمات بنائے گئے ہیں، ایک تو ریاست کی جانب سے بنائے گئے ہیں اور ریاست ہی وکیل نامزد کرے گی اور وہی وکلاء جرا کریں گے کہ ریاست نے جو الزامات لگائے وہ. لیکن پی ٹی آئی کے وکلاء غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں جب بھی اس طرح کا سوچا جا رہا ہے. دیکھیے، غیر ذمہ داری تو ہے نا، جب آپ کے ایک کلائنٹ ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں اور آپ کو جانا چاہیے، آپ نہیں جا رہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا، اس میں کیا بحث کی جا سکتی ہے. عدالتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ کونسل مقرر کرنے کے لیے ای میل کے ذریعے وکیلوں کی فہرست طلب کی گئی ہے، جس پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کے دفتر سے بذریعہ خط جواب دیا گیا ہے. ملک عبد الرحمان سابق چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے لیے اسٹیٹ ڈیفینس کونسل، جبکہ حضرت یونس ایڈوکیٹ شاہ محمود قریشی کے لیے اسٹیٹ ڈیفینس کونسل مقرر ہوئے ہیں. یہ دونوں ملزمان کے کیس کی نمائندگی کریں گے. حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے قابل وکلاء کے نام فراہم کیے ہیں جو ملزمان کے کیس کی نمائندگی کریں گے. گزشتہ روز کے حکم نامے میں کہا گیا کہ ڈیفینس کونسل 27 جنوری کو گواہان پر جرا کریں گے. یعنی کہ یہ آج آغاز ہو چکا کہ جب یہ عمران خان صاحب کے نامزد کردہ یا شاہ محمود قریشی صاحب کے نامزد کردہ اسٹیٹ ڈیفینس کونسل اسٹیٹ کی جانب سے عمران خان پر لگائے گئے الزامات پر جرا کریں گے. راولپنڈی عدالت میں آفیشیل سیکریٹ ایکٹ سے متعلق سائفر کیس کی سماعت شروع ہوئی تو وکلاء پھر غیر حاضر تھے اور جس پر اس طرح سوشل میڈیا پر پھر جب یہ کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے وکلاء فیم لے رہے ہیں اور پھر بس ٹک ٹاکس بنانے میں مصروف ہیں یا وہ ان کو ایک اپنا جو ہے وہ فیم بنانا ہے اور وہ وکالت جو ہے وہ اپنی ذمہ داری صحیح سے نہیں نبھا رہے، تو پھر اس طرح کے سوشل دیکھیے اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو جو وکلاء ہیں وہ عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا نا کہ جو ایک لطیف کوسا صاحب ہیں ان کو وہ
کہا گیا ہے کہ صاحب آپ نہیں آئیں, آپ کی جگہ کوئی دوسرا, ایک یہ بھی ہو سکتا ہے. اور ایک دوسرا جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ وہاں پر ہے اسلام آباد راولپنڈی میں, وہ دھند کا مسئلہ ہے کہ جس کی بنا پر جج صاحب کو بھی کبھی تاخیر سے آنا پڑتا ہے. یہ دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے وکلاء نہیں بھی آ سکتے, اور ایک دو سماعتوں پر وہ استثناء بھی مانگتے ہیں. اور ایک بار بہت دیر ہو چکی تھی ان کو, صرف اس لیے کہ وہ دھند میں پھنس چکے تھے, اور اس میں کسی کا, یہ تو کسی کا قصور نہیں ہے اس میں, اگر یہ تو ظاہر ہے. لیکن اس کے بعد پھر عدالت نے کیونکہ کیسز چلانے, اور آج ایک بہت بڑا اور بھی یعنی کہ جج محمد بشیر صاحب جو کہ توشہ خانہ کیس کو دیکھ رہے ہیں, ان کے حوالے سے بھی آیا. انہوں نے کہا کہ میں کوئی 2-3 مہینے مجھے لگتا ہے کہ بیمار رہوں گا, اور مجھے ریٹائرمنٹ تک رخصت میں یعنی چھٹی دی جائے. تو کہا گیا, اور انہوں نے خود چھٹی واپس لے لی. انہوں نے کہا میں واپس لیتا ہوں بھائی, مجھ سے نہ ہو پائے گا. اور ظاہر ہے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے آج وکلاء صفائی کو تیسری بار حاضری یقینی بنانے کی مہلت دے دی, اور اب کہا گیا ہے کہ آپ آ جائیں, لیکن اگر وہ نہیں آتے تو اسٹیٹ ڈیفینس کونسل اپنی کارروائی جاری رکھیں گے. وہ عمران خان کی نمائندگی کریں گے. میرے خیال سے پی ٹی آئی وکلاء کو اس کو سیریس لینا چاہیے, بالکل لینا چاہیے. اور ظاہر ہے عمران خان صاحب, کیا یہ ایک ڈیلنگ ٹیکٹس ہو سکتی ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے وہ الیکشن کے بعد آئے؟ ممکن ہے, ہو سکتا ہے, لیکن آپ کو ذمہ داری کے ساتھ یعنی یہ ثابت کرنا ہے نا. یہ سائفر وہی کیس ہے نا جس میں اطہر من اللہ صاحب نے عمران خان صاحب کو معصوم کہہ دیا. یہ سائفر وہی کیس ہے نا کہ جس میں اطہر من اللہ صاحب نے اس کیس کو اڑا کے رکھ دیا اور کہا کہ صاحب یہ کیا الزامات ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سیکریٹ ہے. تو اس کے لیے اگر فائٹ کی جائے تو بالکل, اگر آپ نے عدالتی ریلیف لینا ہے تو آپ کو یہ ضرور کرنا پڑے گا. بہرحال آج ہوا کیا ہے, ہوا یہ ہے کہ آج ذرائع یہ بتاتے ہیں, ہم نیوز نے یہ خبر بھی لگائی ہوئی ہے کہ شاہ محمود قریشی نے اسٹیٹ ڈیفینس کونسل سے فائل چھین کر دیوار پر مار دی. اور اسٹیٹ ڈیفینس کونسل یعنی جو شاہ محمود قریشی صاحب کے تھے, جو نامزد کیا عدالت نے جن کو, تو شاہ صاحب نے ان سے فائل چھینی, اور مجھے نہیں پتا کہ کیوں چھینی, اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کو عدالت کی جانب سے کیا گیا یہ اقدام ناپسند ہو. اور اس کے بعد ہم نے بلکہ سنا خبروں میں کہ جس انداز سے شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے فائل چھین کر دیوار پر ماری اور غصے میں آ گئے. اس کے بعد پھر جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین صاحب نے ان کو وارننگ دی کہ آپ عدالت میں ایسا نہ کریں, ایسا اور یہ بدتمیزی آپ نہیں کر سکتے عدالت کے. جی وہی. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ بدتمیزی کر رہے ہیں جس انداز سے. اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب سے بھی تھوڑی بدمزگی ہوئی ہے. جج ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب اور عمران خان صاحب کی کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھیں, اور اس بارے میں ضرور خیال کیا جانا چاہیے عدالتی نارمز کا, عدالتی بیہیویئرز کا. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جس انداز سے ایک جو معاملہ جس کو کہا گیا, جس کو بڑا ہنسی میں اڑایا گیا کہ ہیلو کرنل میں بات کر رہا ہوں, اور اس کے علاوہ یہ تمام تر چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کا کیس کسی حد تک کمزور کر دیتی ہیں. آپ یہ تو ثابت ہوتا ہے نا کہ آپ کتنے چل رہے ہیں اس وقت عدالت میں, لیکن یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ غیر سنجیدہ باتیں. آپ کیس پر زیادہ دھیان دیں گے اور آپ اپنی صفائی زیادہ پیش کریں گے تو اس میں آپ کا فائدہ ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی خبریں آتی ہوئی سنی کہ صاحب دیکھیں عمران خان صاحب اور عدالت میں جو کام ہوا اور صحافیوں کو نکال دیا گیا, عمران خان صاحب سیاسی باتیں کر رہے تھے, یہ تمام تر چیزیں. عمران خان صاحب دیکھیے اتنی بری جیل نہیں ہے کہ وہاں پر زندگی ہی نہ گزاری جائے, جیل تو جیل ہی ہوتی ہے. عمران خان صاحب اس وقت قید ہیں اور ظاہر ہے, لیکن ان کو بھی اندازہ ہے کہ ان کو کس وجہ سے قید کیا گیا ہے اور ان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کی سنجیدگی کا اندازہ سب کو ہے. اور اس مقدمے میں پروسیکیوٹر یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ کوشش کریں گے کہ خان صاحب کو کوئی سزائے موت, وہ یہ کہہ رہے ہیں راجہ رضوان عباسی صاحب جو کہ پروسیکیوٹر ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سزائے موت یا پھر 14 سال قید کی سزا دلوانے کی کوشش کی جائے. تو یہ تمام تر چیزیں اس وقت چل رہی ہیں. عمران خان صاحب کے لیے اپنا ایک ڈیفینس ہے, وہ یہی ہے کہ وہ عدالت میں ثابت کریں کہ انہوں نے کسی قسم کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی. اگر وہ ثابت نہیں کرتے تو ظاہر ہے جو سزا کے گھنے سائے ہیں وہ منڈلا رہے ہیں, اور عمران خان صاحب کو توقع یہ کی جا رہی ہے کہ مبینہ
طور پر یہ اندازہ ہے لوگوں کا کہ سزا ہو سکتی ہے، اور سزا کوئی 5 سال سے زیادہ ہوگی، اور 5 سال سے سزا جو کم ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یا 7 سال سے کم اگر سزا ہوتی ہے تو آپ کو ریلیف مل جاتا ہے، آپ کی سزا معطل ہو جاتی ہے، آپ کو ضمانت پر رہا بھی کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ کی سزا بڑھ جائے گی 14 سال قید، یہ کہ بہت بڑی سزا ہے. اور سائفر کیس میں اس چیز کا خطرہ ہے کہ ہو سکتی ہے ان کو اتنی زیادہ سزا، کیونکہ ایک آفیشیل سیکریٹ ڈاکیومنٹ ہے جس کو بنیاد بنا کر. لیکن یہ جیسے ہی سائفر جائے گا اس خصوصی عدالت سے آگے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سائفر کا زیادہ دیر تک ٹک جانا ممکن ہوگا. کیونکہ اس سائفر میں کیا ہے، سائفر میں یہ ہے کہ بھائی آپ نے سیکریٹ ڈاکیومنٹ ہے وہ دکھایا. اعظم خان صاحب کا بیان ہے کہ وہ تو عمران خان کسی اور پرچے سے پڑھ رہے تھے، کیونکہ جو گواہان کے بیان ہیں ان میں اگر تضادات ہیں اس کا فائدہ ملزم کو پہنچتا ہے. آپ کا بیان الگ، اس کا بیان الگ، وہ بات الگ کر رہے ہیں، دوسرا بات الگ کر رہا ہے، تو اس سے فائدہ جس کو ایک بندے کو پہنچے گا وہ شاہ محمود قریشی ہوں گے، جس ایک بندے کو پہنچے گا وہ عمران خان صاحب ہوں گے. تو ظاہر ہے یہ اب کیس کی طرف زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. آپ ایسے کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں، آپ نے گیو اپ کر دیا ہے، تو یہ تاثر آپ کے لیے مزید آپ کی جگ ہنسائی کا سبب بن سکتا ہے. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.